अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। जंग का आगाज, ईरान पर इसराइल का हमला, दारुल हुकूमत तेहरान समेत 8 मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान की मुसल्लह अफवाज और पासदारा ने इनकलाब के सरबराह शहीद, 6 साइंसदान भी शहीद हुए। ईरान की जवाबी कार्रवाई, इसराइल की तरफ 100 ड्रोन्स भेज दिए। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहिरे अमेरिका की दीगर रियासतों में फैल गए। इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट्स पर पछतावे का इजहार कर दिया। लंदन के ब्रिटिश पाकिस्तानी मेयर सादिक खान को नाइटहुड के एजाज से नवाज दिया गया। और बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया समेत 5 ममालिक ने इंतहा पसंद इसराइली वुज़रा पर पाबंदियां आयद कर दी। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बात करते हैं खबरों की कुछ तफसील की, और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। एक बहुत बड़ा और एक बड़ा शदीद हमला था ये, और बुनियादी तौर पर इस हमले का जो टारगेट था वो था ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको टारगेट किया गया था इसराइल की तरफ से, और ईरान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके ऊपर हमला किया गया। और ये जो हमला था इसके अंदर कई अहम शख्सियात ईरान की वो शहीद हुई हैं, और इस हमले में इज़राइल की तरफ से 200 के करीब जहाज़ थे जिन्होंने इसमें जो जंगी जहाज़ थे, जो एयरक्राफ्ट थे, उन्होंने हिस्सा लिया। और तकरीबन 100 से ज़ायद ऐसे टारगेट्स हैं जिनको निशाना बनाया गया। तकरीबन 6 शहर ऐसे हैं जिनके अंदर ये हमले हुए, और इन हमलों के बाद मिडिल ईस्ट की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और ईरान ने भी उसके जवाब में तकरीबन 100 ड्रोन्स ऐसे थे जो कि इज़राइल की तरफ भेजे, और इज़राइल ने उसमें से कुछ ड्रोन्स को नाकाम बनाया। अब ये तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। इस तनाज़े में हुआ क्या, कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं पेश करता हूँ। कुछ औरतें भी शहीद हुई हैं, कुछ बच्चे भी शहीद हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ ऑफिसेस थे ऐसे कि जिनको निशाना बनाया गया, जहाँ पर जो न्यूक्लियर टीम है ईरान की वो काम करती है। वो रेजिडेंशियल एरियाज भी थे, उनको भी निशाना बनाया गया, और औरतों और बच्चों की भी शहादत हुई है। अब इस पूरे सिलसिले में जो अहम शख्सियात जिनकी शहादत हुई है उनके नाम मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। सबसे पहले तो ईरानी मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह थे जनरल बाकरी, वो इसमें शहीद हुए। फिर उसके बाद जो पासदारा ने इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी, वो भी शहीद हुए। फिर इसके अलावा 6 साइंसदान, वो अहम साइंसदान जो कि ईरान की जो न्यूक्लियर टीम है उसका हिस्सा थे, वो भी इन हमलों में शहीद हुए हैं। और तेहरान के जो रिहायशी इलाकों में जो हमला हुआ उसमें 5 लोग शहीद हुए। तो ये कुल शहादतें हैं जो कि ईरान में हुई हैं। और अब ईरान की तरफ से भी फौरी एक्शन किया गया, और ईरान का एक तो फौरी एक्शन ये था कि उन्होंने 100 ड्रोन्स जो हैं वो भेजे इज़राइल की तरफ, और दूसरा जो फौरी एक्शन था जो कि किया गया ईरान की तरफ से वो ये था कि उन्होंने फौरी तौर पर अपने जो पासदारान इनकलाब और अपनी जो फोर्सेस हैं उनके नए सरबराहों का भी अनाउंसमेंट कर दिया। लोग ये समझ रहे थे कि इसमें बड़ा वक्त लगेगा और उनको ज़रा समझने में वक्त लगेगा कि अब हम किस शख्सियत को नामज़द करेंगे इन बड़े अहम ओहदों के लिए। लेकिन ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार था। ज़ाहिर है प्लानिंग होती है, बड़े इदारे ये काम कर रहे होते हैं तो उन्हें पता होता है कि हमारे तनाज़े कहाँ कहाँ चल रहे हैं, और अगर हमारे इन बड़े लोगों को कुछ हुआ तो अब जो नेक्स्ट कमांड होगी वो किसके हाथ में आएगी। तो ईरान की तरफ से जो ऐलानात किए गए हैं, वो जो नए जो नाम हैं वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। पासदारान
انقلاب جو گارڈز ہیں ان کا نیا کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا ہے جنرل احمد واحدی کو. یہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی جو کہ ان حملوں میں محفوظ رہے، ان کے مطابق اب ان کے جو اعلانات کے مطابق، ان کے احکامات کے مطابق اب یہ نئے سربراہان آئے ہیں اور احمد واحدی جو ہیں وہ پاسداران انقلاب کو لیڈ کریں گے. اور ان کے علاوہ جنرل حبیب اللہ سیاری جو ہیں وہ ایرانی مسلح افواج کے کمانڈر تعینات کر دیے گئے ہیں. اب اگر ہم ذرا تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں ایران اور اسرائیل کے کانفلکٹ کی، تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹائم لائن بتاتا ہوں کہ کب کب ان دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو آنکھیں دکھائیں اور کب کب یہ ایک دوسرے کے سامنے آئے، اور اسرائیل نے کب کب اس طرح کے آپریشنز کیے کہ ایران کے لوگوں کو جس میں شدید نقصان ہوا. آئیے یہ ذرا ٹائم لائن آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں 2019 کی. 2019 میں اسرائیل نے سیریا میں، لبنان میں اور عراق میں حملے کیے تھے، اور اسرائیل کا کہنا یہ تھا کہ ایران جو ہے وہ ان تین ممالک کو اسلحہ سپلائی کر رہا ہے، اور اس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ایریا میں اسلحہ نہ پھیلے اور حزب اللہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط نہ ہو، تو اسی لیے ہم نے یہ حملے کیے ہیں. اور یہ 2019 میں حملے کیے گئے تھے اسرائیل کی طرف سے. اور اسرائیل نے ایران کا جو تیل ہے وہ کیری کرنے والے کچھ شپس تھے، ان کے اوپر بھی حملے کیے تھے. پھر اس کے بعد 2020 کی اگر بات کی جائے تو 2020 میں ایک ریموٹ کنٹرول اساسینیشن ہوئی تھی، اور نومبر 2020 میں اسرائیل نے ایران کے ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ محسن فاخرزادے کو ایک ریموٹ کنٹرول مشین گن سے شہید کر دیا تھا. پھر 2021 میں ایران اور اسرائیل ایک دوسرے پر سمندر میں حملے کرتے رہے، اور کئی شپس ایسے تھے جو کہ ایک دوسرے کے انہوں نے مار گرانے کی کوشش کی. پھر 2022 کی بات کرتے ہیں. 2022 میں بھی مئی میں 2 اسیسنز تھے، موٹر سائیکلز پر تھے، اور انہوں نے کرنل سید خدائی کو، یہ بیسیکلی کرنل سید خدائی جو ہیں یہ ایران کی جو اسلامک ریولوشنری گارڈز ہیں ان کے ایک آفیسر تھے، ان کو شہید کیا تھا. اور پہلے جو ہے وہ اسرائیل نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بعد میں اسرائیل نے امریکا کے سامنے جو ہے وہ اس بات کا اقرار کیا تھا کہ جی ہم نے ہی ان کو، کرنل سید خدائی کو مارا ہے. پھر اس کے بعد 2 اور سائنسدان تھے ایران کے، ایک کا نام تھا ایوب انتظاری، اور یہ ایک ایروناٹیکل انجینئر تھے ملٹری ریسرچ فیسلٹی میں، اور ایک سائنسدان تھے کامران آغا ملائی، یہ جیولوجسٹ تھے. یہ مئی 2022 میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور ان کے جو سمٹمز تھے وہ تھے فوڈ پوائزننگ کے، اور ایران نے کہا کہ اسرائیل نے انہیں زہر دیا ہے. پھر 2023 میں 7 اکتوبر میں اٹیکس ہو گئے، حماس نے جو اٹیک کیا تھا، اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، اور اس میں یہ بات سامنے آئی کہ اسرائیل نے یہ الزام لگایا کہ ان حملوں کے پیچھے حماس کو سپورٹ کرنے والا جو ملک ہے وہ ہے ایران، لیکن ایران نے مکمل طور پر اس چیز کو ڈینائی کیا تھا. 2024 میں دمشق میں ایک سٹرائک کی گئی، اسرائیلی ایئر سٹرائک تھی، اور وہ بیسیکلی ایران کی جو ایمبیسی بلڈنگ تھی اس میں کی گئی، اور 3 اس میں ایرانی کمانڈر اور 4 آفیسرز جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. اور اس کے کچھ ہفتوں کے بعد ہی ایران کی طرف سے 300 ڈرونز اور میزائلز جو ہیں وہ اسرائیل پر جو ہے وہ بھیجے گئے تھے، اور اسرائیل نے ان تمام کو جو ہے وہ شوٹ ڈاؤن کر دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد 2024 میں ہی جولائی میں اسماعیل ہانیہ جو کہ حماس کے لیڈر تھے ان کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا، ان کو شہید کیا گیا تھا تہران میں. پھر ستمبر میں ہی جو ایران کے ایمبیسڈر تھے لبنان میں تھے وہ مجتبیٰ امینی، ان کی ایک آنکھ ضائع ہوئی تھی جب پیجر اٹیکس ہوئے تھے لبنان میں. اور اس طریقے سے مختلف جو ہیں وہ معاملات چلتے رہے. اور پھر اکتوبر کی اگر ہم بات کریں تو اکتوبر میں ایران نے تقریباً 180 بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ اسرائیل پر فائر کیے تھے، اور کافی زیادہ میزائلز ان میں سے ایسے تھے جن کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا تھا. اور اب جب ہم 2025 کی بات کر رہے ہیں تو 2025 جو ہے وہ بنیادی طور پر ایران اور امریکہ کی نیوکلیئر ڈیل کے مذاکرات جو ہیں وہ اس سال ہو رہے ہیں، اور ابھی بھی اتوار کو ان مذاکرات کا ایک راؤنڈ ہونا ہے. اور اس سے پہلے یہ جو معاملہ ہوا ہے اسرائیل اور ایران کا،
इस पूरे मामले ने इस तरफ बहुत सारे लोगों को अब तशवीश हो गई है कि ये जो ईरान और अमेरिका की जो न्यूक्लियर डील है वो अब नहीं हो सकेगी, और ईरान जो है वो अब एटम बम बनाने के हवाले से मज़ीद संजीदगी से काम करेगा, और शायद अब उसे एटम बम बनाने से कोई ना रोक सके। तो ये तो था मामला ईरान और इसराइल का, और हम इस मामले पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन कुछ और ख़बरें हैं जिनकी तरफ आपको मैं लेकर जाना चाहता हूँ। हम सबसे पहले चलते हैं जी लॉस एंजलिस की तरफ, और लॉस एंजलिस में जैसा कि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे चल रहे हैं, और ये मुज़ाहरे जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा शदीद हो गए हैं, क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पहले गार्ड्स तैनात किए जो फेडरल गार्ड्स थे, फिर उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने मरीन्स भी, तकरीबन 700 मरीन्स जो हैं, ये स्पेशल फ़ौजी होते हैं अमेरिका के, उनको भी तैनात कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इन मुज़ाहिरों को और मुज़ाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए। और ये जो मुज़ाहिरे हैं ये अब लॉस एंजलिस के अलावा और बहुत सारी दूसरी जगहों में भी फैल गए हैं, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, इलिनॉय में, और इसके अलावा टेक्सास तक भी ये मुज़ाहिरे जो हैं वो फैल गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं ये मुज़ाहिरे। और मुज़ाहिरीन जो हैं वो बेसिकली जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं डोनाल्ड ट्रंप की, उनके ख़िलाफ़ ये मुज़ाहिरे कर रहे हैं, और इसमें मुज़ाहिरीन पर लाठीचार्ज भी हुआ है, मुज़ाहिरीन जो हैं उनको गिरफ़्तार भी किया गया है, कई मुज़ाहिरीन को गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन ये मुज़ाहिरे अब जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ जो लॉस एंजलिस की जो इंतज़ामिया है वो और डोनाल्ड ट्रंप ये भी आमने सामने हैं, क्योंकि गार्ड्स की जो तैनाती है वो बुनियादी तौर पर एक फ़ेडरल एक्टिविटी होती है जिसका कानून में किसी किस्म की कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब इस हवाले से भी जो है वो बहुत सारी चमगोइयाँ हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर अमरीकी कानून की खिलाफ वर्जी की है। अब 1900 के करीब मुज़ाहरे हैं ऐसे जो कि हफ्ते के दिन प्लान किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के इन इमिग्रेशंस के जो इसके जो नए कवानीन हैं उनके ख़िलाफ़ 1900 मकामात पर हफ्ते के दिन ये मुज़ाहरे किए जाएंगे, और ये एक बहुत बड़ा दिन होगा, और हम देखते हैं कि ये मुज़ाहरे जो हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं और इनके ऊपर कितना बड़ा क्रैकडाउन होता है। आगे बढ़ते हैं और अमेरिका से ही एक और ख़बर शामिल करते हैं प्रोग्राम में। इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की तकरीबन सुलह हो गई है। इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट से कुछ ट्वीट्स किए हैं जिनका जो बेसिक जो मैसेज है वो ये है कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ कुछ बातें की, कुछ ट्वीट्स किए, लेकिन अब मुझे इन पर पछतावा है और मैं ये ट्वीट्स डिलीट कर रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से यूँ कह सकते हैं हम कि बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि मुझे मालूम है कि इलॉन मस्क एक अच्छा इंसान है और मैं जानता हूँ कि वो मुझसे बात करना चाहता है और मेरे दिल में उसके लिए नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात वगैरह वगैरह, ये सारी बातें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक मीडिया टॉक में कही हैं। तो अब इन दोनों के दरमियान ये जो बर्फ़ है वो पिघलने लगी है। अच्छा, अब ये बर्फ़ जमी क्यों थी? बुनियादी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बिल इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उसका नाम था ब्यूटीफुल बिल, द बिग ब्यूटीफुल बिल। और द बिग ब्यूटीफुल बिल जो है उसके ख़िलाफ़ कुछ बातें की थी इलॉन मस्क ने। तो अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस आ गए। एक दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी इलॉन मस्क और दूसरा दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का सदर। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस आ गए और फिर उसके बाद ट्विटर पर और उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर ये जंग जो है वो बढ़ती चली गई और ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे पर वार करने लगे। और अब जो है ये मामला जो है वो ज़रा ठंडा होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी थी, वो ये कि जब ये तनाज़ा सामने आया तो जो इलॉन मस्क है उसकी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो कुछ उनकी प्राइस कम होना शुरू हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि अब इन दोनों की अब नहीं बन रही है, तो शायद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ ऐसे इकदाम करे, कुछ ऐसे कवानीन लेकर आए जिससे इलॉन मस्क को नुकसान हो। तो इसीलिए लोगों ने वो शेयर्स बेचना शुरू कर दिए और शेयर प्राइस जो है वो टेस्ला की वो नीचे जाने लगी। तो और जो इलॉन मस्क की जो दीगर कंपनियां हैं उनकी भी शेयर प्राइस नीचे जाने लगी। अब जो है वो दोबारा से वो शेयर प्राइस जो है वो ऊपर आना शुरू हो गई है।
اگلی خبر کے لیے آپ کو لے کر ہم چلتے ہیں برطانیہ کی طرف، جہاں پر پاکستانی نژاد جو لندن کے میئر ہیں صادق خان، ان کو نائٹ ہوڈ کے اعزاز سے نوازا گیا ہے، اور نائٹ ہوڈ کا جو اعزاز ہے وہ انہیں بادشاہ چارلز کی طرف سے دیا گیا ہے۔ ایک بہت بڑی پروقار تقریب تھی، اور نائٹ ہوڈ کے بعد اب انہیں سر صادق خان کہہ کر پکارا جائے گا۔ اور سر صادق خان جو ہیں ان کا جو بیسک تعلق ہے وہ تو پاکستان سے ہے، لیکن پیدا وہ برطانیہ میں ہی ہوئے تھے۔ ان کے والد جو ہیں وہ ان کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے برطانیہ چلے گئے تھے، اور وہاں پر وہ بس چلاتے تھے، اور تقریباً 1990 کے آس پاس میں جو ہے یہ صادق خان صاحب نے سیاست کا آغاز کیا تھا، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور ان کے پاس ایک ریکارڈ بھی ہے، وہ یہ کہ 3 دفعہ لگاتار 3 مرتبہ وہ لندن کے میئر رہے ہیں۔ ہیٹرک انہوں نے کی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ایک مسلمان، ایک پاکستانی نژاد شخصیت، تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ ہاں، کچھ ظاہر ہے ان کے نظریات ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے سب لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، اور ان کے حوالے سے بات چیت بھی ہوتی ہے کہ یہ نظریات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، لیکن صادق خان جو ہیں وہ ظاہر ہے لندن کی سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو وہاں کی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، تو اب انہیں یہ جو اعزاز ملا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایک مومنٹ آف پرائیڈ ہے برطانیہ کے مسلمانوں کے لیے، اور برطانیہ کے وہ جو پاکستانی نژاد لوگ ہیں ان کے لیے۔ اچھا، برطانیہ کے ہی حوالے سے ایک اور خبر ہے، وہ یہ کہ 5 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے پابندی لگا دی ہے اسرائیل کی 2 شخصیات پر۔ اب یہ 5 ممالک کون سے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور ناروے، ان 5 ممالک نے پابندی لگائی ہے اسرائیل کے 2 لوگوں پر، اور یہ 2 لوگ کون ہیں؟ ایک تو اسرائیل کے جو قومی سلامتی کے وزیر ہیں اتمار بن گویر، بڑی مشہور شخصیت ہے، آپ ان کا چہرہ دیکھتے ہیں تو آپ کو فوراً ان کی باتیں اور جو ان کا جو ایک انسائٹنگ ٹو وائلنس والا معاملہ ہے، اور جو فلسطینیوں کے حوالے سے جس طرح کے انہوں نے بیانات دیے ہیں وہ سب سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر دوسرے اسرائیل کے جو وزیر خزانہ ہیں جن کا نام ہے بیزلیل اسموٹرچ، ان دونوں لوگوں پر ان 5 ممالک نے پابندیاں لگا دی ہیں، اور یہ جو پابندیاں ہیں بیسیکلی اس کے حوالے سے جو برطانوی وزیر خارجہ ہیں ڈیوڈ لیمی، انہوں نے ایک مشترکہ بیان میں یہ بات کی ہے کہ یہ اقدام فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے لیے سلامتی، وقار اور خطے میں استحکام کی ضمانت کے لیے کیا گیا ہے۔ اب یہ دونوں جو لوگ ہیں ان پر الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ اسرائیلی عوام کو، اسرائیل میں جو لوگ جو یہودی بستے ہیں انہیں فلسطینیوں کے خلاف اقدامات پر، فلسطینیوں کے خلاف پرتشدد اقدامات پر اکساتے ہیں، اور ان کے اکثر بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہایت ہی پرتشدد بیانات ہوتے ہیں۔ اب پابندیوں کے تحت ان 5 ممالک میں یہ جو دونوں وزراء ہیں ان کے اثاثے منجمد کیے جا سکتے ہیں، اور ان کے ویزوں پر بھی پابندی لگ سکتی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ امپلیمنٹ ایکچولی ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یہ سمبولیکلی ایک بہت بڑا جسچر ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں اسرائیل اور ایران کی جنگ کے حوالے سے، ذرا تفصیل سے بات کریں گے، اور معاملہ جو ہے وہ چونکہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے اسرائیل نے اٹیک کیا، اور 6 سائنسدان اور کچھ اہم لیڈران ایسے ہیں جو کہ شہید ہوئے ایران کے، اور اس کے بعد ایران نے پھر 100 ڈرونز بھیجے اسرائیل کی طرف، جس میں سے کافی سارے ڈرونز جو ہیں ان کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ اب یہ صورتحال آگے کس طرف جائے گی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب اویس توحید صاحب۔ السلام علیکم اویس صاحب۔ جی وعلیکم اویس، تھینک سو مچ فار ہیونگ می ان یور شو۔ سر بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ جو اسرائیل ہے اس کا بیان یہ ہے کہ ہم نے اس حملے کے حوالے سے مکمل طور پر کوارڈینیشن کی امریکہ سے، اور امریکہ کی طرف سے جو بیان آیا ہے، مارکو روبیو نے جو بیان دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسرائیل کا اپنا فعل ہے، اور امریکہ کا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب ان دونوں کی باتوں کو اگر سنا جائے تو کس کی بات پر اعتبار کیا جائے؟ یہ دیکھیے، ظاہری بات ہے کہ امریکہ کی چھتری اور بلیسنگز اور آشیرواد ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اور امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کا جو انٹیگرل پارٹ ہے یا ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے، چاہے کوئی بھی وجہ ہو اور چاہے کوئی بھی ریزن اس کی ہو۔ تو وہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے ویس کہ کل آپ دیکھیں پچھلے 24-36 گھنٹے کے اندر امریکہ نے ٹریول ایڈوائزریز ایشو کی،
اس کے بعد اپنے پرسنل کو مڈل ایسٹ ریجن کے اندر عراق سیریا یہاں سے ان کو انخلا کا کہا، تو وہ ظاہری بات ہے، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے کہ ان کو یہ علم تھا کہ اٹیک ہونے والا ہے، لیکن یو ایس اس میں انوالو نہیں ہے، اور مارکو روبیو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ یک طرفہ کارروائی ہے اسرائیل کی اور امریکہ اس میں انوالو نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ بیانات بھی اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ امریکہ کو بہت زیادہ علم تھا، اور ظاہری بات ہے کہ امریکہ نے اس سے پہلے ایک پیغام دیا تھا واضح ایران کو کہ آپ اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ ابینڈن کریں یا پھر جنگ کا سامنا کرنا پڑے، اور اسی وجہ سے مذاکرات ہو رہے تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ کارروائی اتنی جنگی جارحیت ہے نیتن یاہو اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف، کہ پرسوں یعنی کہ آج جمعہ ہے، اتوار کے روز عمان کے اندر ایک بیٹھک ہونی تھی جس کے اندر ایران اور امریکہ کے وفد کے درمیان بات چیت ہونی تھی ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو لے کے. اور ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو لے کے یہ 2010 سے یہ متنازع بنا ہوا ہے. اور یہ آپ کو بتاؤں میں کہ اس حملے سے اسرائیل جو مجھے لگتا ہے وہ یہ چاہتا تھا اور چاہتا ہے کہ عمان کی بیٹھک نہ ہو، یہ نیوکلیئر ڈیل نہ ہو، اور جو وہ کہہ رہا ہے کہ جی ایران کے نیوکلیئر ہم جتنے بھی ٹھکانے ہیں یا اڈے ہیں یا فیسلٹیز ہیں وہ ہم تباہ کر دیں گے، اور ہم نے کی ہیں، اس کو ٹھکانے لگایا ہے. تو وہ یہ ملٹری اس کا سولوشن تو نہیں ہے، ڈپلومیٹک سولوشن ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی مسائلت یا کوئی معاہدہ نہ ہو تاکہ ایران کے اوپر سے پابندیاں ہٹے، کیونکہ ایران کو سمجھتا ہے اسرائیل اور خود امریکہ بھی اور مغربی طاقتیں بھی کہ اس وقت مسلم دنیا کے اندر یا مشرق وسطیٰ کے بعد اگر کوئی ملک کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے خلاف تو وہ ایران ہے، اور ایران کو ہی چیلنج کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت گھمبیر صورتحال ہے. اور یہ آپ دیکھیے کہ 6 نیوکلیئر سائنٹسٹ مار دینا، ایک سوورن کنٹری کے اندر حملے کرنا، اور 100 سے زیادہ جو جیٹ فائٹرز اس کے اندر حملے کے اندر شامل ہونا، اور اس کے بعد دھمکیاں دینا، اور ایک نیوکلیئر فیسلٹی جو ہے وہ ناٹنز کی وہ بھی رپورٹ ہوئی ہے کہ وہاں پہ بھی ڈیمیج ہوا ہے. تو وہ تو پھر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے وہ اس کو ایگزامن کرے گی. لیکن بہت گمبھیر صورتحال. سپریم کمانڈر آیت اللہ خمینی نے ایک بہت بھرپور قسم کا جواب دیا ہے کہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اسرائیل کو. لیکن آپ اویس جانتے ہیں کہ ایران جوابی کارروائی کرے گا، لیکن ایران کو یہ بھی پتا ہے کہ کتنے اس کے ساتھ دوست ہیں، ایران، رشیا یا پھر مشرق وسطیٰ میں کتنے ممالک ہیں عرب ممالک میں جو اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی مذاکرات کے حوالے سے، جو سیشن سنڈے کو ہونا تھا، اب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سیشن نہیں ہوگا، بلکہ اب سنڈے تو خیر قریب ہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے بعد بھی یہ سیشن اب تو نہیں ہوگا، یہ مذاکرات اب تو نہیں ہو سکتے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے میرے خیال میں ڈپلومیٹک اگر لینگویج میں ہم استعمال کریں، ہیٹس پیریڈ کے اندر یہ جائے گا یہ جو مذاکرات ہے، اور پھر بہت ساری کاوشیں ہوں گی. دیکھیں ایران کو جوابی کارروائی دی تو کرے گا ایران، کتنی بڑی کرتا ہے، کتنی مربوط کرتا ہے، کتنی مضبوط کرتا ہے. اس وقت تو اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 100 ڈرون اسٹرائکس کیے ہیں انہوں نے اسرائیل کی ٹیریٹری سے باہر ہی اس کو انٹرسیپٹ کر لی ہیں. تو ایران ایک بھرپور جواب دینے کا اس کا بیان ہے، کتنا بھرپور جواب دے گا یہ ہے. لیکن مذاکرات جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گئے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی جہتیں دیکھیں، بدلتی ہوئی ڈائنامکس دیکھیں اویس، تو شام کے اندر بشار الاسد رجیم چینج ہوئی ہے، اور اس میں ایران اور رشیا کو ایک سکی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور وہاں پہ ایچ ٹی ایس آ گئی ہے، احمد الشرار جو ہیں وہ آ گئے ہیں، اور ان کو ابھی پیٹھ پہ تھپکی دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے دورے کے دوران، اور کہا ہے کہ ہی از اے ویری گڈ مین. اور اس کے فوراً بعد شام کا ایک بیان آنا کہ جی ہم اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. تو یہ سارے جو ایلیمنٹس ہیں، یہ سارے جو اشارے ہیں، وہ یہ بات ظاہر کر رہے ہیں کہ اسرائیل مشرق وسطیٰ کے اندر اور امریکہ جو ہے وہ ایسا ہموار کر رہا ہے راستہ جہاں پہ ایران پیچھے ہو. ایران ظاہری بات ہے کہ ایک دفاعی پوزیشن میں ہے، ویک پوزیشن پہ ہے. حسن نصر اللہ ہلاک کیے گئے ہیں، حزب اللہ کمزور ہو چکی ہے. تو جو پوری ایران کی سپلائی لائن ہے عراق، شام اور لبنان میں، جہاں پر بالکل بارڈر ملتا ہے اسرائیل کے ساتھ، تو وہ وہاں پہ اس کی پریزنس، فزیکل پریزنس یا انٹرنیشنل ریولیوشنری گارڈز کی جو پریزنس ہے یا ان کے جو
बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप से उनकी प्रेजेंस है वो वीक हो गई है, और उसी वीक पोजीशन को देखते हुए इजराइल ने इतना बड़ा हमला किया है, जारियत की है। और मैं समझता हूं कि इससे मिडल ईस्ट खत्ते के अंदर न सिर्फ जो है वो एक खतरात के बादल हैं, एक आग के शोले आप विजुलाइज कर सकते हैं अगर ये मामला जंग की तरफ हुआ। दूसरी जानिब इसके सिर्फ रीजन जो इसके जो मिज़मरात हैं, असरात हैं, वो गल्फ कंट्रीज पे भी पड़ेंगे और साउथ एशिया और बिलखुसूस पाकिस्तान पे भी पड़ेंगे अगर ये जंगी सूरत हाल इख्तियार करती है और ये फुल ब्लोन वॉर की तरफ सूरत हाल जाती है। अच्छा, अब ईरान की तरफ से मज़ीद क्या रिस्पॉन्स आ सकता है? एक रिस्पॉन्स तो उन्होंने दे दिया, जो 100 ड्रोन्स उन्होंने आज भेज दिए इसराइल की तरफ, लेकिन और किस तरह का रिस्पॉन्स आ सकता है? क्योंकि आयतुल्लाह की तरफ से जो बात की गई है वो तो ये है कि हम बड़ा सख्त रिस्पॉन्स देंगे इस चीज़ का, और अब चूँकि उनकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की जो अहम मराकज़ हैं उन पर भी हमला हुआ है, तो क्या ईरान के पास कितनी इस वक्त कैपेबिलिटी है कि वो इसराइल को जवाब दे सके, और ख़ास तौर पर इस वक्त क्या ईरान के पास वो मसल इस वक्त मौजूद है? देखिए, कैपेबिलिटी तो है, और 2010 से पाबंदियों के बावजूद, कड़ी पाबंदियों के बावजूद, सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटीग्रिटी के साथ दुनिया के साथ अपना सर्वाइवल उसका अपना दिखा रहा है ईरान। बावजूद इसके कि मैं और आप तनकीद कर सकते हैं उनके डोमेस्टिक पॉलिसीज़ पे, कि ह्यूमन राइट्स के मसले पे, फंडामेंटल राइट्स के मसले पे, विमेन राइट्स के मसले पे, लेकिन 2010 में जिस मुल्क के $100 बिलियन के असासे बंद कर दिए हों, और फिर 2015 के अंदर आप देखिए ना, एक तसलसल के साथ ईरान पे एक जो है वो तसल्लुत जो है वो जारी है। 2015 में न्यूक्लियर डील हो जाती है और उसमें ईरान एग्री कर जाता है कि आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो आके उसके एग्जामिनर्स हमारी न्यूक्लियर साइट्स करें। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ये मुआहिदा हो जाता है और सारी वेस्टर्न पावर्स उस पर तालियां बजाती हैं, और उसके एवज ईरान पे जो लगी हुई पाबंदियां हैं सख्त, वो खत्म हो जानी थी। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, उन्होंने ये मुआहिदा खत्म कर दिया, और उसके बाद फिर देखें पाबंदियां कितने अरसे तक चल रही हैं। तो वीक बिल्कुल है, कैपेबिलिटी भी मौजूद है, और उसका उन्होंने बरमला इजहार भी दिखाया है मिडल ईस्ट के दौरान। लेकिन इस वक्त वो मैं समझता हूँ कि बहुत मजबूत जो है वो कार्रवाई या मरबूत कार्रवाई के शायद अहल ना हो इस वक्त, और उनको ये भी जहन में होना चाहिए कि मशरिक वस्ता में कौन से ममालिक उनके साथ होंगे, रशिया चाइना उसके साथ खड़े होंगे नहीं खड़े होंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक जवाबी कार्रवाई होगी, और साथ में एक इंटेलिजेंस जो है इंटरनल ईरान की, उस पर भी सवालिया निशान है, क्योंकि इस्माइल हनाया खुद सदारती तकरीब के अंदर तेहरान के अंदर थे जब इसराइल ने उन पर निशाना लगा के मारा, खुद ईरान के घर के अंदर तेहरान में उनको मारा गया। अब ये देखिए कि वेपन्स, इसराइल दावा ये कर रहा है, झूठ सच ये अलग बात है, कि दावा कर रहा है कि उन्होंने वेपन्स जो हैं पहले ही अंदर भिजवा दिए थे जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज हैं ईरान के अंदर। तो एक बड़ा सवालिया निशान है कि इन्फिल्ट्रेशन कितनी है, ज़ाहिर बात है कि प्रॉक्सीज भी हैं, लेकिन इस वक्त ईरान के लिए एक कड़ी जो है वो एक इम्तहान है कि कितनी मजबूत जवाबी कार्रवाई करेगा। और मैं समझता हूँ जवाबी कार्रवाई करेगा, और उसके साथ ये मज़ाकरात का जो मामला जो खटाई में पड़ गया है वो शायद आगे चल के सही हो जाए। लेकिन इस वक्त एक ऐसी चिंगारी भड़का एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने, जिसने कहा कि जी ईरान जो है वो कैपेबल है न्यूक्लियर वेपन बनाने में, और ये ट्रांसपेरेंट नहीं है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में, और उसी प्रिटेक्स्ट पे जो है डोनाल्ड ट्रंप ने उनको धमकियां दी कि जी आप मुज़ाकरात करें, अबैंडन करें अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, या जंग को उसका सामना करने पर। उसी प्रिटेक्स्ट पे, उसी पॉइंट पर जो है वो नेतन्याहू ने अपनी जाहिरियत जो है वो दिखाई है ईरान की तरफ। उनको पता है कि ईरान वो वाहिद मुल्क है जो फ्रंट लाइन पे था, जो उनको चैलेंज कर रहा था, और 7 अक्टूबर 2023 से जो उनका जेनोसाइड है मासूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहा था। तो ईरान को एक तरह से मार्जिनलाइज करना इसराइल का बड़ा, जो नेतन्याहू का जो बड़ा अज़ाइम लग रहे हैं, डिज़ाइन लग रहे हैं, वो ये है। और दूसरा कि कहीं मगरबी ताकतों के साथ या अमेरिका के साथ ईरान की डील ना हो जाए, और ईरान दोबारा जो है वो आलमी दुनिया के अंदर बगैर पाबंदियों के सामने आए एक भरपूर ताकत के तौर पर।
اور فائنلی اویس صاحب یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے گرد گھوم رہا ہے. اب ظاہر ہے جب ایران بار بار یہ بات کہتا ہے کہ اس کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے لیکن امریکہ نہیں مانتا، اسرائیل نہیں مانتا، تو اب ایران کے حوالے سے اگر میں سوچوں تو ایران تو یہ چاہے گا کہ اب چونکہ اس پر حملہ ہوا ہے تو وہ تو چاہے گا کہ اب اس کسی بھی طریقے سے ایٹم بم بنائے، وہ تو زیادہ پرعزم ہو جائے گا. دیکھیے جو ڈیل ہوئی تھی 2015 کے اندر ویانا کے اندر اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اس کے اندر یہ طے پایا تھا، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے ایران کو یہ کہا تھا کہ آپ 300 کلو گرام یورینیم رکھیں اور اس کو آپ 3.67% تک انرچ کر سکتے ہیں، پیورٹی اس کی پیوریفائی کر سکتے ہیں. ہمیں یہ ہمارے ناظرین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو نیوکلیئر ویپنز بنانے کے لیے ایک جو پیمانہ ہے وہ یہ کہ اگر 90% آپ نیوکلیئر انرچمنٹ کر لیں تو اس کا مطلب ہے آپ نیوکلیئر ویپنز بنا لیں گے. اس وقت خدشہ اظہار جو کر رہی ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، وہ یہ کر رہی ہے کہ اس وقت 275 کلو گرام یورینیم ہے اور اس میں سے 60% یورینیم انرچ کر دی ہے ایران نے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس آدھا درجن یا 1 درجن نیوکلیئر ویپنز بنانے کا ایک مواد ہے اور وہ ویپنز بنا سکتے ہیں یا بنائے ہوئے ہیں. تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے خود انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سامنے، اور ایران نے اس کو مسترد کیا ہے. ایران نے کہا ہے کہ یہ ایک سازش کا حصہ ہے مغربی طاقتوں کے ساتھ جو انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی جو ہے اس طرح کے الزامات لگا رہی ہے. یہ بات واضح رہے اویس کہ یہ جو ایران کا نیوکلیئر پلان ہے، پروگرام ہے اور ان کی سائٹس ہیں، اس پہ اتنی کڑی نظر رکھی گئی ہے شاید دنیا کے کسی بھی نیوکلیئر پروگرام یا نیوکلیئر پلان یا نیوکلیئر سائٹس پہ رکھی گئی ہو. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ایران جو آگے چل کے یہ ایک ملٹری جو سولوشن کی طرف جانے کے بجائے ڈپلومیٹک سولوشن کی طرف جانا چاہیے تھا، اس میں رخنا ڈالا ہے، اس میں ہرڈٹ ڈالی ہے اور ایک جنگی جارحیت کی ہے نتن یاہو نے. اور اس کے جو اثرات ہوں گے جو آپ نے سوال میں کہا، تو ایران جو ہے وہ اپنے نیوکلیئر پلان کو پرسیو کرنا چاہے گا، میں سمجھتا ہوں. اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ہم سوئٹزرلینڈ کی طرف، جہاں سے ایک بڑا اہم اعلان سامنے آیا ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی طرف سے فلسطین کے لیے $20 ملین کی امداد دی جائے گی. اب یہ جو اعلان ہے یہ بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ اعلان ہے، ویسٹرن ممالک کی طرف سے فلسطین کے لیے امداد جانا. اس حوالے سے مزید تفصیلات ہم جاننا چاہیں گے. ہمارے جو نمائندے ہیں عمران مزمل، وہ سوئٹزرلینڈ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم عمران، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑی سی ہمیں تفصیل بتا دیں کہ یہ جو اماؤنٹ ہے اس امداد کا، یہ کتنا اماؤنٹ ہے جو کہ سوئٹزرلینڈ کی طرف سے فلسطین کو دیا جائے گا، اور یہ کس طرح دیا جائے گا؟ مطلب کسی تنظیم کو دیا جائے گا، کسی ادارے کو دیا جائے گا، کس طریقے سے اس کو جو ہے یہ فراہم کیا جائے گا یہ اماؤنٹ فلسطین کو؟ جی اویس، بہت شکریہ ورلڈ وائز میں لینے کا. بالکل سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے فلسطین غزہ متاثرین کے لیے 20 ملین سوئس فرینک کی امداد کا اعلان کیا ہے، اور یہ امداد مختلف اداروں کے ذریعے فلسطین غزہ متاثرین تک پہنچائی جائے گی، جس میں 10 ملین سوئس فرینک کو اقوام متحدہ کے ادارے UNRWA کو دیے جائیں گے، جو اس وقت غزہ، اردن، لبنان، مصر کہ سرحدی جو پٹی ہے وہاں پر موجود پناہ گزین فلسطین کے پناہ گزین ہیں، ان کی تک خوراک، پانی اور رہائشی انتظامات کا بندوبست کرے گی. اور 9 ملین سوئس فرینک کو غزہ میں موجود اس وقت جو تنظیمات کام کر رہی ہیں، جس میں سوئس ریڈ کراس، WHO، WPA، فلسطین ریڈ کریسنٹ موجود ہیں، ان کو دی جائیں گی تاکہ وہ غزہ میں موجود اس وقت متاثرین ہیں ان کے صاف پانی، خوراک اور رہائش کا بندوبست کر سکے. اور 1 ملین سوئس فرینک کو اس امداد کی شفافیت اور اس کو مانیٹر کرنے کے لیے مختص کیا گیا ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ امداد مستحق افراد تک باہم پہنچائی جا رہی ہے. اچھا عمران، یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو سب سے بڑا کنسرن ہے ان تمام اداروں کا یا ان تمام ممالک کا جو کہ فلسطین میں کوئی بھی امداد بھیجنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی بھی قسم کی امداد کو غزہ میں داخل نہیں ہونے دے رہا ہے. تو اس حوالے سے سوئٹزرلینڈ کیا کوئی اقدامات کرے گا کہ یہ جو امداد ہے یہ واقعی فلسطین کے لوگوں تک پہنچ سکے؟ جی بالکل، آپ نے بہت ہی اہم سوال اٹھایا ہے کہ اسرائیل نے تمام راستے بند کیے ہوئے ہیں اور یہ امداد کیسے غزہ میں پہنچے گی. اس حوالے سے سوئٹزرلینڈ حکومت نے بارہا اسرائیل کو
آگاہ کیا ہے کہ وہ جنیوا کنونشن کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اس کو تباہ کن نتائج سے بھی بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے امداد کے راستے نہ کھولے اور امداد نہ جانے دی تو اس کے لیے وہ سوئٹزرلینڈ کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ سفارتی محاذ پر اسرائیل پر نہ صرف دباؤ بڑھائے گی بلکہ انٹرنیشنل جتنے بھی دنیا کے فورم ہیں وہاں پر بھی اسرائیل کے خلاف کھل کر بات کرے گی اور امداد پہنچانے کے حوالے سے یہ یقینی بنائے گی کہ وہ تمام راستے جو ہیں وہ کھولے جائیں اور متاثرین تک امداد پہنچائی جائے۔ اس وقت انسانی غذائی بحران جو ہے سب سے بڑا بحران وہ اس وقت غزہ میں موجود ہے اور یہ المیہ ہے کہ اور یہاں پر بھی جو مہاجرین ہیں، جو فلسطین کے مہاجرین ہیں، ان کی طرف سے بھی سوئٹزرلینڈ پر پریشر بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور فلسطین میں امداد کو پہنچانے کے لیے وہ راستے کھلوائے تاکہ جو وہاں پہ موجود متاثرین ہیں ان تک امداد پہنچائی جا سکے۔ اور فائنلی یہ بھی بتائیے گا کہ سوئٹزرلینڈ کا فلسطین کے حوالے سے موقف کیا ہے؟ کیا سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ فلسطین کو ایک آزاد خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کر سکتا ہے، جیسا کہ فرانس کے حوالے سے بھی یہ باتیں سامنے آ رہی ہے کہ وہ بھی شاید فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر لیں، تو سوئٹزرلینڈ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ جی اویس، فلسطین کو بطور ریاست قبول کرنا سوئٹزرلینڈ نے ابھی اس کا فیصلہ نہیں کیا۔ ویسے سوئٹزرلینڈ دو ریاستی ممالک کا بہت بڑا حامی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی کوئی پیسفل اور پائیدار امن کے لیے ڈائیلاگ شروع ہوگا تو ہم اس بارے میں ضرور سوچیں گے، لیکن فی الحال سوئٹزرلینڈ فلسطین کو بطور ریاست قبول کرنے کے بارے میں بالکل نہیں سوچ رہا۔ اس کی حالیہ مثال یہ ہے کہ حال ہی میں پارلیمنٹ میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک ووٹنگ ہوئی، ایک ریفرینڈم ہوا ہے جس میں 131 کے مقابلے میں 61 ووٹ پڑے اور 61 ووٹ جو فلسطین کے حق میں پڑے اور 131 ووٹ فلسطین کے تسلیم نہ کرنے کے حق میں پڑے اور اس وجہ سے یہ ریفرینڈم مسترد ہو گیا۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے جو وزیر ہیں انہوں نے بارہا کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین کا جو دو ریاستی جو فارمولہ ہے اس پر عمل درآمد ہو اور اس کا کوئی حل نکالا جا سکے تاکہ دونوں ریاستیں امن اور سکون سے رہیں، لیکن یہ ہم اس وقت سوچیں گے جب یہ پیسفل ڈائیلاگ اور پائیدار امن کے حوالے سے کوئی راستہ تلاش کیا جائے گا اور اس پر بات کی جائے گی۔ بہت شکریہ ادا کریں گے۔ عمران مزمل ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے نمائندے سوئٹزرلینڈ سے، اور بات ہو رہی تھی کہ سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ تقریباً $20 ملین کی امداد فلسطین کو دے گا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔